اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ اور اب پیش ہے مولوی عبدالحلیم شریف کی مشہور زمانہ تاریخی کتاب گزشتہ لکھنؤ کی 5ویں کڑی۔ یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب صفدر جنگ منصور علی خان کے انتقال کے بعد 1182 محمدی یعنی 1753 عیسوی میں ان کے بیٹے نواب شجاع الدولہ مسند نشین ہوئے، جن کے کچھ حالات اس مضمون کے پہلے حصے میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ وہ ایک مضطرب اور بے قرار طبیعت کے فرمانروا تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا عہد بڑے بڑے فتنوں اور یادگار زمانہ انقلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ دنیا کی دو زبردست تاریخی قوموں اور قوتوں کی قسمت کا فیصلہ انہی کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ پہلے پانی پت کی محشر انگیز لڑائی ہوئی، جس میں احمد شاہ درانی، شجاع الدولہ اور نجیب الدولہ کے ساتھ قوانین روہیل کھنڈ کے تمام زبردست فوجیں ایک طرف تھیں اور مراٹھوں کا ٹیری دل دوسری طرف۔ اس لڑائی نے 1190 محمدی یعنی 1761 عیسوی میں ایک ہی دن کے اندر فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان چاہے مسلمانوں کا رہے یا نہ رہے مگر مراٹھوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بکسر کا قیامت خیز میدان گرم ہوا، جس میں انگریزوں کی باقاعدہ فوج ایک طرف تھی اور شجاع الدولہ کا لشکر کثیر ایک طرف۔ اس لڑائی نے جنگ پانی پت کے 4 سال بعد یعنی 1193 محمدی یا 1763 عیسوی میں 24 گھنٹے کے اندر اس بات کا تصفیہ کر دیا کہ ہندوستان اب مسلمانوں کا نہیں انگریزوں کا ہے۔ ان لڑائیوں سے پہلے شجاع الدولہ اگرچہ لکھنؤ ہی میں رہے مگر بڑی بڑی مہموں، پولیٹیکل مشغولیتوں اور فوجی اصلاحوں سے انہیں اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ شہر کی ترقی اور آرائش کی طرف توجہ کریں۔ انہوں نے قلعے بنوائے، گڑھیاں قائم کی، فوجی سامان اور آلات جنگ کو فراہم کیا۔ اس کی فرصت نہ ملی کہ اپنے گھر کو درست اور اپنے شہر کو آراستہ کریں۔ بکسر کی لڑائی کے بعد جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ فیض آباد میں جا کے اقامت گزین ہوئے، اس لیے لکھنؤ ان کی برکتوں سے محروم رہ گیا۔ 1204 محمدی یعنی 1775 عیسوی میں انہوں نے سفر آخرت کیا اور نواب آصف الدولہ ان کے جانشین ہوئے۔ آصف الدولہ نے مسند حکومت پر قدم رکھتے ہی مار سے ناراض ہو کر لکھنؤ کی راہ لی، اور یہی وہ زمانہ ہے جب سے دربار اودھ کی قوت فرمانروائی گھٹنے اور لکھنؤ کی ظاہری رونق بڑھنے لگی۔ بکسر کا میدان جیتنے کے بعد انگریزوں نے دربار اودھ میں دخل دہی کے بہت سے حقوق حاصل کر لیے تھے، جن کی بنا پر یہاں فوجی ترقیوں کی روک ٹوک کی جاتی اور ہمیشہ غائب نظر سے اس بات کی نگرانی کی جاتی کہ حکومت اودھ کو پھر ایسی قوت نہ حاصل ہونے پائے کہ اس کی فوجیں دوبارہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صف آرا ہو سکیں۔ تاہم شجاع الدولہ جب تک فیض آباد میں زندہ رہے فوجی اصلاح ہی میں مصروف رہے۔ رات دن اسی بات کی تھی کہ جس طرح بنے اپنی قوت بڑھائیں، چنانچہ منشی فیض اپنی تاریخ فراش میں اسی زمانے کا چشمدید حال بیان کرتے ہیں۔ جلد کرنے اور فائر کرنے کے اعتبار سے شجاع الدولہ کی فوج کی بندوقوں کے مقابلے میں انگریزی فوج کی کوئی وقت نہ رکھتی تھی، لیکن آصف کا عہد شروع ہوتے ہی یہ سب باتیں تشریف لے گئیں۔ انگریز نے ہوشیاری کے ساتھ اپنے دخل دہی کو بڑھانا اور نہایت ہی دانائی سے آصف الدولہ کو اس بات آمادہ کر دیا کہ فوجی اصلاح کی طرف سے واقع مشاغل میں جیت لائیں۔ آصف الدولہ کو خود بھی فوج کا زیادہ شوق نہ تھا، انہیں لٹانے اور مزے اڑانے کے لیے روپے کی ضرورت تھی جو غیر فوج کے موقوف کیے پوری نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے تھوڑی سی فوج رکھ لی اور باقی سب کو معاف کر دیا اور عیش عشرت میں مصروف ہے۔ وہ اپنے مغربی دو کی اطاعت کے عشق سے جو ان کے اشاروں چلتے اور ان کے مشورے کے آگے کسی کے نہ سنتے تھے۔
اس خلوص عقیدت کے صلے میں انگریز نے روہیل کھنڈ کا قبضہ کرا دیا۔ اپنی ماں بیگم صاحبہ کے ستانے اور لوٹنے کے لیے جب انگریزوں سے مدد مانگی تو نہایت فیاضی کے ساتھ انہیں اخلاقی مدد دی گئی اور ان کی طرفداری کی گئی۔ اس پر ان کے زمانے تک انہیں یا لکھنؤ کی رعایا کو بہت ہی کم محسوس ہو سکا کہ ہمارے نظم و نسق میں کسی بیرونی قوت دخل ہے، جس کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ آصف الدولہ کی عام فیاضی اور عیش نے ساری رعایا کو بھی عیش پرست اور عشرت طلب بنا دیا تھا، اور کسی کو موجودہ راحت و حرام کے آگے انجام پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس عیش کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہری صورت میں ان دنوں لکھنؤ کے دوران ایسی شان و شوکت پیدا ہو گئی کہ جو کہیں اور کسی دربار میں نہ تھی، اور ایسا سامان عشق جمع ہو گیا تھا کہ جو کسی جگہ نظر نہ آتا تھا۔ ان دنوں شہر لکھنؤ ایسی رونق پر تھا کہ ہندوستان ہی نہیں، شاید دنیا کو کوئی شہر لکھنؤ کے اوج اور عروج کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ شجاع الدولہ جو روپیہ فوج جنگی تیاریوں میں صرف کرتے تھے، اسے آصف الدولہ نے عیش طلبی کے ذوق اور شہر کی آرائش و خوشحالی میں صرف کرنا شروع کر دیا، اور چند ہی سالوں کے اندر ساری دنیا کی دھوم دھام اپنے یہاں جمع کر لی۔ ان کا حوصلہ بس یہی تھا کہ حیدرآباد ہو یا ٹیپو، کسی دربار کا کر و فر اور کسی کی شوکت اور حشمت میرے دربار سے زیادہ نہ سکے۔ اپنے بیٹے وزیر علی خان کی شادی میں انہوں نے ایسا ہوا دکھایا کہ بارات کا انتظام اور احتشام تاریخ عرض کی تمام تکلفات سے گیا۔ بارات کے جلوس میں 1200 ہاتھی تھے۔ دولہا جو شاہی خلعت پہنے تھا اس میں 20 لاکھ کے جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ محفل طرب کے لیے 2 عظیم الشان اور تکلف خیمے بنائے گئے تھے، جن میں ہر ایک 60 فٹ چوڑا اور 1200 فٹ لمبا، 60 فٹ اونچا تھا، اور ایسا عمدہ اور نفیس قیمتی ساز و سامان لگایا گیا تھا کہ ان دنوں کی تیاری میں سلطنت کے 10 لاکھ روپے صرف گئے۔ انہوں نے دریا کنارے مچھی باون کے مغرب طرف دولت خانہ، رومی دروازہ اور اپنا یکتائے روزگار امام باڑہ تعمیر کروایا۔ 13 محمدی یعنی 1774 میں اودھ میں قحط گیا تھا اور شعبۂ شہر تک فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ اس نازک موقع پر رعایا کی دستگیری کے لیے امام باڑے کی عمارت چھیڑ دی گئی۔ چونکہ شریف لوگ دن کو مزدوری کرنے میں اپنی بے عزتی خیال کرتے تھے، اس لیے تعمیر کا کام دن کی طرح رات کو بھی جاری رہتا، اور غریب اور فاقہ کش رفائے شہر رات کے اندھیروں میں آ کے مزدوری میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس عمارت کو نواب نے جیسے خلوص عقیدت اور جوش دینداری سے بنوایا تھا، ویسے ہی خالص اور سچے دلی جوش سے لوگوں نے تعمیر بھی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی نفیس اور شاندار عمارت بن کر تیار ہو گئی جو اپنی نوعیت میں بے مثل اور نادر روزگار ہے۔ اس کا نقشہ بنانے کے لیے بڑے بڑے مشہور مہندس اور معمار بلائے گئے، اور سب نے کوشش کی کہ ہمارا نقشہ دوسروں کے مجوزہ نقشے سے بڑھ جائے، مگر کفایت اللہ نام ایک بے مثل زمانہ معمار کا نقشہ پسند کیا گیا، اور اسی کے مطابق عمارت بننا شروع ہو گئی، جو 167 فٹ لمبی، 53 فٹ چوڑی، اینٹ اور نہایت اعلیٰ درجے کے چونے سے یہ عمارت بنائی گئی، جس میں فرش سے چھت تک لکڑی کا نام نہیں ہے۔ اس عمارت کو شاہان مغلیہ کی سنگین عمارتوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ لکھنؤ میں اس کثرت سے سنگ مرمر دستیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امام باڑے اور آصف الدولہ کی دوسری عمارتوں کو دیکھیے تو ایک نئی خوشنمائی اور نرالی عظمت و شان رکھتی ہیں۔ امام باڑے کی لداؤ کی چھت جو کڑا دے کے بنائی گئی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی لداؤ کی چھت ساری دنیا میں کہیں نہیں، اور اسی وجہ سے یہ بھی دنیا کے عجوبہ روزگار کا کاریگریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آصف الدولہ کی عمارتوں پر یورپ کی عمارتوں کا ذرا بھی اثر نہ تھا۔ وہ اپنی نوعیت میں خالص ایشیائی ہیں، جن میں نمائشی نہیں، اصلی اور حقیقی شان و شوکت پائی جاتی ہے۔ نواب آصف الدولہ کے بعد یہ عمارتیں قسم پرسی میں پڑی رہیں۔ غدر کے بعد انگریزوں نے ان پر قبضہ کر کے گرد و پیش کے مکانوں کو منہدم کر دیا
اور سوا اس جانب کے جدھر دریا ہے باقی تینوں طرف میدان کر کے امام باڑے کو قلعہ اور رومی دروازے کو اس کا پھاٹک بنا دیا۔ اس زمانے میں اس امام باڑے میں گورے رہتے تھے اور اس کے بڑے حال میں مسلح خانہ تھا اور اس کے فرش پر بڑی بڑی توپیں دوڑتی پھرتی تھیں، مگر نہ کبھی زمین کھدی اور نہ در و دیوار کی کوئی چپ اکھڑی۔ اب سرکار انگریزی نے امام باڑے کے چھوڑ کے پھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کی مسجد میں ایک مجتہد صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور امام باڑے میں تعزیہ داری ہوتی ہے۔ نواب آصف الدولہ کی عمارتوں کی مضبوطی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہیں تعمیر ہوئے اگرچہ 100 برس سے زیادہ کی مدت گزر گئی، مگر آج تک اسی عظمت اور شکوہ اور اسی مضبوطی و پائیداری سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ نہ کوئی اینٹ اپنے مقام سے ہٹتی ہے اور نہ کسی جگہ پر چونے نے اینٹوں کو چھوڑا ہے، بخلاف ان کے دیگر شاہان اودھ کے نے کروڑوں روپے صرف کر کے جو عمارتیں بعد کو بنوائیں وہ قومی و ملکی وزاداری کے مفقود ہونے جانے کے علاوہ نہایت کمزور ہے، اور وقتاً فوقتاً مرمت نہ ہوتی رہتی تو آج تک کب کی منہدم ہو چکی ہوتی۔ آصف الدولہ امام باڑے اور مچھی باون کے متصل اپنے محل دولت خانے میں رہتے تھے۔ شہر کے باہر اور دریا پار ہجوم خلائق سے دور اور دنیوی جھگڑوں سے الگ رہ کر مصروف عیش ہونے کے لیے ببیا پور کا محل بھی بنوایا۔ اکثر جب وہ سیر و شکار کے لیے جاتے تو اسی مکان میں قیام کرتے۔ اسی طرح چنہٹ میں ایک پرفضا اور نزہت بخش مکان بنایا اور چار باغ اور عیش باغ میں کوشکیں بنوائیں، اور اسی زمانے میں یحییٰ گنج میں اور اس کے متصل استبل بنے۔ پھر محلہ وزیر گنج قائم ہوا جو آصف الدولہ کے بیٹے وزیر علی خاں کی قیام گاہ ہونے کے باعث انہی کی طرف منسوب اور انہی کی یادگار ہے۔ اب لکھنؤ میں حاکم اور فرما روا کے مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جانے کی وجہ سے عام خلقت کا رخ بھی لکھنؤ کی طرف ہو گیا۔ پھر جو لوگ شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد میں آباد تھے انہوں نے فیض آباد کو چھوڑ کر لکھنؤ میں آ کے بسنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دہلی کے لوگ اپنے وطن کو خیر بات کہہ کے سیدھے لکھنؤ آتے تھے اور پھر جانا نصیب نہ ہوتا تھا۔ خلقت کے اس ہجوم نے نئے محلے آباد کرنا شروع کر دیے، اس لیے کہ باہر کے آنے والوں میں جسے جہاں جگہ مل جاتی آباد ہو جاتا اور سینکڑوں نئے محلے آباد ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ امانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، نخاس، دولت گنج، بیگم گنج، نواب گنج، خانسامہ کا احاطہ جسے نواب آصف الدولہ کے ایک خانگی داروغہ نے آباد کیا تھا اور افتتاح کی تقریب میں خود انہیں بلایا بھی گیا تھا۔ ٹکیت گنج، ٹکیت رائے کا بازار جو وزیر اعظم راجہ ٹکیت رائے کی جانب منسوب ہے، ترمنی گنج، ٹکڑی یا ٹکلی، حسین الدین خاں کا چھاونی، حسن گنج، باولی، بھوانی گنج، بالک گنج، کشمیری محلہ، سورت گنج کا احاطہ، نواز گنج، تحسین گنج، خدا گنج، نگریہ جس کو نواب آصف الدولہ کی ماں بہو بیگم صاحبہ نے اسی دن بنیاد ڈالی جس دن دریا پار خود انہوں نے علی گنج کی بنیاد رکھی تھی۔ امبر گنج، محبوب گنج، توپ دروازہ، خیالی گنج، جھاؤ لال کا پل ان دونوں محلوں کے بانی راجہ جھاؤ لال تھے، سلطنت اودھ کے وزیر خزانہ تھے۔ یہ سب وہ محلے ہیں جو عہد آصفی میں بسے اور تعمیر ہوئے، اور انہی دنوں دریا کے پار حسن رضا خان نے حسن گنج بسایا۔